بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر 373، ایپیسوڈ نمبر 1 اور پیج ہے 394۔ ناظرین ہیڈنگ ہے خلاصہ تفسیر۔ یہ ہے کتاب معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 35 یعنی 35۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن۔ معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ کوئی تو سود چکائے، کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی ہے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، ہو کہیں بھی آگ لیکن جلنی چاہیے۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ خلاصہ تفسیر۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر 2 درجہ سے۔ ایک تو اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو یعنی بعض مردوں کو بعضوں پر یعنی عورتوں پر قدرتی فضیلت دی ہے۔ یہ تو ذہبی امر ہے، اور دوسرے اس سبب سے کہ مردوں نے عورتوں پر اپنے مال مہر میں اور نان نفقہ میں خرچ کیے ہیں، اور خرچ کرنے والوں کا ہاتھ اونچا اور بہتر ہوتا ہے اس سے کہ جس پر خرچ کیا جاوے، اور یہ امر مقتصب ہے۔ سو جو عورتیں نیک ہیں وہ مرد کے ان فضائل و حقوق کی وجہ سے اطاعت کرتی ہیں، اور مرد کی عدم موجودگی میں بھی بحفاظت و توفیق الہی اس کی آبرو مال کی نگہداشت کرتی ہیں۔ اور جو عورتیں اس صنف کی نہ ہوں بلکہ ایسی ہوں کہ تم کو قرائن سے ان کی بد دماغی کا احتمال قوی ہو تو ان کو اول زبانی نصیحت کرو، اور نہ مانے تو ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو، یعنی ان کے پاس مت لیٹو، اور اس سے بھی نہ مانے تو ان کو اعتدال کے ساتھ مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لیے بہانہ اور موقع مت ڈھونڈو، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی رفت اور عظمت والے ہیں۔ ان کے حقوق اور قدرت اور علم سب بڑے ہیں۔ اگر تم ایسا کرو گے پھر وہ بھی تم پر ایسے حقوق کے متعلق ہزاروں الزام قائم کر سکتے ہیں، اور اگر قرائن سے تم اوپر والوں کو ان دونوں میاں بیوی میں ایسی کشاکش کا اندیشہ ہو کہ اس کو وہ باہم نہ سلجھا سکیں گے تو تم لوگ
ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے، اور ایک آدمی جو ایسا ہی تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے، تجویز کر کے اس کشاکش کے رفع کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجو کہ وہ جا کر تحقیق حال کریں، اور جو بے راہی پر ہو یا دونوں کا کچھ قصور ہو سمجھا دیں۔ اگر ان دونوں آدمیوں کو سچے دل سے اصلاح معاملہ کی منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں بشرطے کہ وہ ان دونوں کی رائے پر عمل بھی کریں اتفاق فرما دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبر والے ہیں۔ جس طریق سے ان میں باہم مصالحت ہو سکتی ہے اس کو جانتے ہیں۔ جب حکمین کی نیت ٹھیک دیکھیں گے وہ طریق ان کے قلب میں القاء فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ معارف و مسائل، اسی کا معارف و مسائل۔ سورۃ النساء کی شروع میں یہاں تک بیشتر احکام اور ہدایات عورتوں کے حقوق میں، یعنی عورتوں کے حقوق سے متعلق آئی ہیں، جن میں ان مظالم کو مٹایا گیا ہے جو اسلام سے پہلے پوری دنیا میں اس صنف نازک پر توڑے جاتے تھے۔ اسلام نے عورتوں کو وہ تمام انسانی حقوق دیے جو مردوں کو حاصل ہیں۔ اگر عورتوں کے ذمہ مردوں کی کچھ خدمات عائد کیں تو مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق فرض کیے۔ سورۃ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے ہیں۔ اس میں دونوں کے حقوق کی مماثلت کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو عرف کے حوالے سے فرمایا۔ جاہلیت اور تمام دنیا کے ظالمانہ رسموں کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ ہاں، یہ ضروری نہیں کہ دونوں کے حقوق کے صورت کے اعتبار سے مماثل ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں تو اس کے مقابل مرد پر دوسری قسم کے کام ہیں۔ عورت امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت و حفاظت کی ذمہ دار ہے تو مرد ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسب معاش کا ذمہ دار ہے۔ عورتوں کے ذمے مرد کی خدمت و اطاعت ہے تو مرد کے ذمے اس کا مہر اور نفقہ یعنی تمام ضروری اخراجات کا انتظام ہے۔ غرض اس آیت نے عورتوں کو مردوں کے مماثل حقوق دے دیے، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس میں مردوں کو عورتوں پر تفوق اور ایک خالص فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، ان آیات میں اسی درجے کا بیان قرآن کریم کے حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے کہ مردوں کی یہ فضیلت اور تفوق خود عورتوں کی مصلحت اور فائدہ کے لیے اور عین مقتضائے حکمت ہے، اور اس میں عورت کی نہ کسر شان ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔ ناظرین، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن، نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا۔
جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔